جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، اور یہ سب بڑے عرصے سے جو ہے ہم یہ جد و جہد دیکھ رہے ہیں۔ یاسر عرفات کو بھی دیکھا، حماس کی پوری تحریک کو دیکھا، جو اپنے حصے کا کام یہ کر رہے ہیں، لیکن جو اسرائیل کے اندر مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے جد و جہد جاری ہے، اس کے اوپر ریسرچ کے میدان کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک یونیورسٹی جو ہے انہوں نے باقاعدہ اسلام پر ریسرچ کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ اس کو کس طرح کو کریں اور کس طریقے سے وہ کریں۔ تو ایک تو وہ ایجادات کی بات کریں تو وہ یہودی اس میں آگے نظر آتے ہیں، تو یہ سب کچھ اس کے مقابلے میں ہم کہاں ہیں؟ اس کی دو وجوہات، بڑی واضح وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی قوم کا مسئلہ مذہبی مسئلہ لیا ہے، اور ہم نے اسے قومی ریاست کا مسئلہ لیا ہے۔ جہاں ہم پاؤں ہمارے پھسلیں وہیں ہوئے ہیں۔ 1876 میں جس وقت یہ بالفور سے پہلے جب یہ انہوں نے کیا ہے اپنا پروٹوکولز لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اب یہودی قوم کو ہم نے اٹھانا ہے، یہودی قوم کو بحیثیت یہودی، اور پوری دنیا میں جتنے یہودی ہیں رنگ، نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر ایک قوم ہے۔ بالکل۔ اور ہم نے سیکولرزم کا، لبرلزم کا، کسی اور مذہب کا، کمیونزم، سوشلزم کا مقابلہ کرنا ہے اپنی قوت سے، اور تین ہم نے علاقے سلیکٹ کرنے ہیں۔ ایک ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کرنی ہے، دوسرا ہم نے میڈیا کرنا ہے، اور تیسرا ہم نے فنانسز کا کرنا ہے۔ اس کے بعد 1896 کے بعد سے وہ قوم جو ہے وہ جت گئی اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو بندہ آیا اسی کے اندر انہوں نے اپنے گھروں کو ٹی وی بند کر دیے۔ آپرا ونفری نیو یارک کی بروکلن میں گئی ایک سکول میں، سب سے پاپولر شو ہے امریکہ کا، تو اس نے پوچھا کہ یو جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا یو آر جسٹ اے بلیک وومن۔ بروکلن وہ علاقہ جہاں پہ بہت بڑی سب سے یہودی رہتے ہیں، سب سے یہودی رہتے ہیں، بہت بڑا سکول ہے ان کا، میں نے خود دیکھا ہے، بہت بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، کوئی دور سے دیکھ بھی نہیں سک رہا کہ وہاں کو عورت جاتی ہے یا نہیں آتی، اور برقع وہ والا پہن کے جاتے ہیں مکمل کور کر کے۔ اس نے کہا ہم تو بلیک، اس نے کہا کہ تم لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اس کی بنیاد پہ وہ کھڑے ہوئے۔ 1916 میں بالفور ایگریمنٹ آیا، روتشیلڈ فیملی کو اس نے لکھا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والا ہر یہودی جو ہے وہ ایک قوم ہے، اور اس کو فلسطین میں جانے کا حق حاصل ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے 3 سال پہلے روتشیلڈ 60 یہودیوں کو لے کے ایک ریگستان میں گیا، اور اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اس کے ایک ہاتھ میں 60 گونگے تھے گرے رنگ کے، اور 7 گونگے تھے سفید رنگ کے۔ صحیح۔ جو گرے گونگوں پہ اوپر پلاٹ کا نمبر تھا، اور سفید پہ بندوں کا نام تھا۔ پلاٹ الاٹ ہوئے، ایک اسکول کھولا گیا کہ ہبرو زبان جو کہ مر چکی ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور پلاٹ کیا تھا؟ ریگستان تھا۔ ریگستان۔ تل ابیب کہتے ہیں ایک ایسے ٹیلے کو جس کے نیچے پانی ہو، وہ تل ابیب نام رکھا گیا، اور 1 سال کے بعد وہاں پر میئر الیکٹ ہوا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد ہر جو کو یہ تھا کہ تم نے اپنے ساتھ 4 لوگوں کو رائفل کی ٹریننگ دینی ہے اور ان کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ وہاں جانا شروع ہوئے، آہستہ 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 وہاں پہنچے۔ یہ سارا کب ہوا؟ جب خلافت عثمانیہ کو گرا کے برطانیہ نے فرسٹ ورلڈ وار میں اس کا مینڈیٹ اپنے پاس لے لیا تھا۔ اس مینڈیٹ کو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور کہا کہ جارڈن کا حصہ جو ہے وہ یروشلم وغیرہ اس کے پاس ہوگا، کیونکہ جارڈن کا باپ جو تھا وہ شریف مکہ کا بیٹا تھا۔ شریف مکہ وہ واحد عظیم غدار آدمی ہے کہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر کے خلافت عثمانیہ کے خلاف حجاز میں بغاوت کرائی تھی۔ دوسرے بیٹے کو انہوں نے عراق دے دیا تھا۔ 1947 آج کے دن اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی کہ آج سے اس پورے خطے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آدھا حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہوگا، اور آدھا حصہ جو ہے وہ ہوگا اپنا جیوز کا۔ اب جیوز وہاں کہاں سے آئے؟ پوری دنیا سے اکٹھے کر کے وہاں پر لائے گئے، وہاں رکھے گئے۔ وہ جیوز جو تھے وہ مالدار جیوز تھے عثمان صاحب۔ مسلمانوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میں آپ سے کہوں نا کہ چلو رب الخالی کو آباد کرتے ہیں، ریگستان ہے وہاں پر، نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ، آپ نہیں جائیں گے؟ کون جائے گا لاہور چھوڑ کے؟ 4 وہ بریکلن چھوڑ کے، لندن چھوڑ کے، لندن بڑے بڑے 4
100 گز کی 4,000 گز کی کوٹیاں چھوڑ کے ایک ایک کمرے کے فلیٹ میں آ کے آباد ہوئے. کیوں آباد ہوئے؟ مقصد کے لیے، مذہب کے بنیاد پہ کہ ہمارا ایک مسایہ آئے گا. ہمارے پیغمبروں نے کہا ہے وہ یہاں عالمی حکومت قائم کرے گا. اس عالمی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اسی کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھے. دنیا کی کوئی قوم سیکولر لبرل طریقے سے اس طرح آگے نہیں بڑھ سکی جس طرح ایک مذہب کے اندر اس طرح آگے بڑھے. 1947 میں آج کے دن ہوا. اس کے کچھ 6-7 مہینے کے بعد 14 مئی کو 7 مہینے کے بعد 14 مئی کو ان کا ڈیکلیریشن ہوا اور وہ آزاد ہو گئے. ڈیوڈ بن گوریان نے کھڑے ہو کے کینسر جو ان کی اسمبلی یہ کہا کہ ہم کوئی ایسی کتاب تحریر نہیں کریں گے جس کی حیثیت اور جس کی عزت تالمود اور تورات سے زیادہ ہو. اسرائیل کا آئین تورات ہے. آج تک انہوں نے آئین نہیں بنایا. ہم یہاں آئین کی بادشاہت پہ لڑ کے مولانا فضل الرحمان سے لے کے تو اوپر تک ہر بندہ آئین ہونا چاہیے، نہیں بنایا. اسرائیل دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. طاقت اس مذہب کی بنیاد پہ. دے آر ناٹ سیکولر، دے آر ناٹ لبرل. وہ ایک مذہبی لوگ ہیں، ایک مذہبی طور پہ اکٹھے ہیں. اس کی بنیاد پہ آج اسرائیل جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن چکا ہے. $7 بلین کا اسلحہ سال کا. لیکن جو اس کے ہمسائے ہیں آج ان سے تعلقات استوار ہو رہے ہیں. ابو ظبی کے اندر پرچم لہرایا گیا ان کا، دبئی کے اندر آ چکے، بحرین میں آ گئے، مطلب سوڈان میں چلے گئے. مطلب جو لوگ اس کی ہر فورم پر مخالفت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کھول رہے ہیں. ان کے تمام حکمرانوں میں سے کوئی ایک بھی مسلمان حکمران نہیں ہے، سیکولر لبرل حکمران. آج سے کچھ عرصہ سال پہلے ایک بہت بڑی 80s کی بات کر رہا ہوں میں، ایک بہت بڑا آسکر ایوارڈ کی تقریب ہو رہی تھی. تو جو کمپیئر تھا وہ کہہ رہا تھا اس کو اس وقت 33 اسلامی ملک بھی دیکھ رہے ہیں، جن میں مصر، جن میں سعودی عرب، جن میں پتہ نہیں کیا اور بیورلی ہلز بھی شامل ہے. بیورلی ہلز وہ جگہ ہے جو کہ جس میں ایکٹرز ایکٹریسز رہتی ہیں کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں. اور اس نے چونکہ عربوں نے اتنے گھر لے لیے تھے کہ وہ مسلمان آبادی بن گئی. اچھا، آپ نے تو یہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ آپ کو جو اقبال کہتا ہے نا کہ جب آپ کو وطنیت تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا مذہب کا آپ کو وطنیت میں تقسیم کر دی. جس کے پاس جتنا تیل تھا اتنا ہی چھوٹا ملک بنا دیا گیا. یہ کویت ہے، یہ بحرین ہے، یہ ام القوین ہے. یہ اب ہو یہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اب وہ چھا رہے ہیں. جس طرح 1911 میں گئے تھے، آج 5,000 لوگوں کو نیشنلٹی مل چکی ہے وہاں پر یو اے ای میں. آج وہاں پر میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب میں گیا ہوں اس کے اوپر اپنا دبئی ایئرپورٹ پہ، تو مجھے میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا کہ کھانے کی ڈشوں کے اندر ایک ڈش کے اوپر لکھا تھا لحم الخنزیر. اب میں اگر لحم الخنزیر کی جگہ پورک کا مجھے کچھ سمجھ نہیں یار، پورک کا پتہ نہیں کیا فرق ہے، یا میں کہوں یار ہیم اور اس میں کیا فرق ہے. لیکن عرب کو تو پتہ ہے یہ قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے لحم الخنزیر. حرم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. ہم نے یہ حرام کیا تمہارے سامنے. یہ قرآن انہوں نے نہیں پڑھا ہوا اور عربی میں لکھا ہوا مل رہا ہے. میں کام کیا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سب کچھ بدل چکا ہے. These are the secular rulers. اور یہ تمام قوم کو اللہ تعالیٰ تمغے 3 دیتا ہے، کفر کے، فسق کے، اور اولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون. کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے کلام کے مطابق احکامات نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، وہ یہ 3 ہیں. تو ہمارا آپ اسلام کو گالی مت دو. اسلام کو گالی اس وقت دینی چاہیے جب آپ نے اسلام نافذ کیا. تو اس دور کے اندر اسلامی ریاست ہے کہاں؟ آپ اس کا سوال یہ ہے کہ آپ اگر نہیں ہے تو کس کی ذمہ داری ہے قائم کرنا؟ نہیں، میری اور آپ کی. آج کے اس دور میں کہاں ہے اسلام؟ آج کے دور میں کہاں ہے؟ آج کے دور میں کمیونسٹ کہاں پر ہے؟ آج کے دور میں آئیڈیل جمہوریت کہاں پر ہے؟ نہیں ہے. قائم کرنی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. سوال میں نہیں، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ کہاں ہے. یہ اپنے آپ سے کیا جائے. قیامت دن مجھے اور آپ سے پوچھا جائے گا، اللہ تبارک پوچھے گا کہاں ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ کہاں ہے، اللہ کہ تم موجود تھے اور کام نہیں ہوئی. تم وہاں ایگزسٹ کرتے تھے اور یہ لوگ حکمران بنتے رہے. تم لوگ ایگزسٹ کرتے تھے اور ڈیموکریسی کے اندر تم یہ لکھتے رہے کہ ساورنٹی گوز ٹو دا پیپل، اقتدار اعلیٰ عوام کا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے میرے پاس اقتدار اعلیٰ میرا حق ہے. کون کانسٹیٹیوشن اٹھا لیں، ملائیشیا کا اٹھا لیں، انڈونیشیا کا اٹھا لیں، بنگلہ دیش کا اٹھا لیں، اپنا عراق کا اٹھا لیں، شام کا اٹھا لیں، اردن کا اٹھا لیں، مصر کا اٹھا لیں، سوڈان کا اٹھا لیں، مراکش کا اٹھا لیں، سب جگہ ساورنٹی اللہ کی ہے ہی نہیں. تو آج ہم کہہ دیں جوز کی طرح کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ اکٹھا ہوتے ہیں، ہم ترقی کر جائیں گے.
जो मजहब की बुनियाद पर तरक्की किया है, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद, जिस दिन उन्होंने मजहब को कहा हम मजहब के नाम पे इकट्ठे हैं, हम जुडाइज्म के नाम पे इकट्ठे हैं, हम एक कौम हैं, हम में से नाइजीरिया का काला भी हो या ब्लू रंग का रशियन हो, वो दोनों भाई हैं, और उन्होंने भाई बना के दिखाया। उन्होंने उसको यरूशलेम में आबाद किया, उन्होंने हिफा में आबाद किया, उन्होंने तल अबीब में आबाद किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ शादियां की, उन्होंने नफरत नहीं की। हमारे यहाँ तो बलोच, पठान, पंजाबी, बलोच समझ खत्म नहीं होता, हम कहते हैं मुसलमान हैं। चलें जी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ जिक्र कर लेंगे पाकिस्तानी सियासत का, कि जहां अब भी ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले पर बहस जारी है।